بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر کا عنوان ہے کبھی مایوس مت ہونا۔ ابھی ہم اور آپ 2021 میں چل رہے ہیں۔ 2020 گزرا، کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 2021 میں بھی وہ مسئلہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحت سے رکھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاؤں رگڑ رہے ہیں، جان نہیں نکل رہی ہے، اور کچھ لوگ چلے بھی گئے کورونا وائرس کی وجہ سے۔ تو کورونا میں مرنا بھی ہے اور کورونا کے ساتھ جینا بھی ہے، یہ پارٹ آف لائف ہے۔ اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ٹینشن فری رہیں گے، اور آرٹ آف لائف ہے گزر جانا۔ تو 2020 جو گزرا، کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب بہت منحوس تھا، پاپی تھا، بہت خراب تھا، کاروبار صحیح نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ایسا بولنا توحید میں کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7491، کہ ابن آدم کی اولاد مجھے گالی دیتے۔ کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتے، بہت خراب تھا یہ۔ وہ انا الدہر، اللہ فرماتے کہ میں خود ہی زمانہ ہوں اور میں ہی حالات کو بدلتے رہتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا 2020 جو گزرا ہے وہ زمانہ بھی اللہ ہی کا، 2021 بھی اللہ کا، اس سے پہلے بھی اللہ کا، اور قیامت تک بھی اللہ کا رہے گا۔ تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیشہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے ہماری زبان پہ یہی ورد رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا مایوس ہو گئے، صرف 1 سال کی آزمائش سے مایوس ہو گئے، بس 1 سال۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی زیادہ آزماتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے دیکھو بھائی، ہم نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، سب کچھ کرتے، پھر بھی تکلیف ہم کو ہی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، پیارا ہے، اللہ ان کو ہی زیادہ آزماتے ہیں۔ آخری سہارا وہی، پہلا سہارا وہی۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے، وقت کا فرعون بھی کوئی کیوں نہ ہو تو موسیٰ بھی تو ساتھ میں ہے، کون ہے ساتھ؟ میرے بھائیوں، حالات چاہے جس طریقے سے بھی رہیں، ہمت کو مت توڑیے، حوصلے سے کام رکھ لیجئے، اپنے حوصلے کو جوان رکھیے۔ آئیے کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حالات چاہے جیسے بھی رہیں لیکن اللہ کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا والے پوجتے ہیں، اگر کچھ ہے تو پوچھتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں پوچھتا، نہ کوئی پوجتا ہے۔ اوپر والا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگ بولتے ہیں نا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، یہ بات صحیح ہے، جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے۔ پیسے ہیں تو سب لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی بھی ہم کو پوچھتا نہیں ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اوپر والا کبھی ہم کو بے سہارا چھوڑتا نہیں ہے۔ آئیے ذرا دھیرے دھیرے کچھ واقعات کے ذریعے تسلی بھری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہم لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، آپ غور کیجئے، اکیلے ہیں وہ اس زمانے میں، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے والے، توحید کی طرف اکیلے ہیں وہ، لیکن گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، سب کو سمجھایا، گھر والوں کو بھی سمجھایا پیارے انداز میں، یا ابتی، ابو جان، سورہ مریم پڑھیے، یا ابتی، ابو جان۔ ہم اور اب مایوس ہو جاتے، ارے یار بہت سمجھایا، یہ مان نہیں رہا ہے، اب اس سے دوستی ختم۔ جی نہیں میرے بھائیو، پیارے انداز سے مرتے دم تک سمجھانا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے بات کو بتانا، دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے۔ ہم اور آپ کیا بولتے؟ تھوپ دو، مانتا کہ نہیں مانتا، نہیں مانا تو بات چیت بند کر دو، ابا جان، ابا جان، ابا جان، کئی مرتبہ کہا، ابو ابو کہا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا، نکالا ہی نہیں، آگ میں ڈال دیے۔ تو جب آگ میں ڈالے تو کون سی چیز پڑھے؟ آخری سارا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اس پر غور کیجیے آپ، کیوں صرف یہ پڑھنے کے لیے ہے کیا؟
سننے کے لیے بہت اچھا لگ رہا. میرے بھائیوں آزمائش تو آنی ہی آنی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اتنے نیک ہے، پھر آزمائش آ رہی ہے، اور جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس وقت بھی سہارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173 پڑھیے. جب لوگوں نے کہا ایمان والوں سے کہ اب آ رہے ہیں تم کو مارنے کے لیے، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ایمان ان کا اور تازہ ہوتا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پڑھیے. ارے ذرا اللہ سے جڑیے، جڑنے کا فائدہ کتنا زیادہ ہے. اپنی زبان پہ لائیے، اس کے فائدے دیکھیے. وہ بے سہارا کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. ہم اور آپ ہر جگہ شکایت کر لیے، ہر جگہ گئے ہیں، ایک ہی کے دروازے پر نہیں آئے جو اوپر والے کا دروازہ ہے. ہر جگہ گئے، وہ سرکار خراب تو وہ خراب تو وہ خراب تو وہ ایسا تو وہ ایسا، دس اور دیٹ. بھائی صاحب آپ کچھ کرو، آپ کچھ کرو. اللہ کے سامنے آئے گیا کبھی؟ اللہ میرے لیے کر دے کچھ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل آخری سہارا. میرے بھائی غور کرنے کی بات ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لیجیے. واقعہ سب قرآن میں ہے، صرف اس میں سے مطلب نکالنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے. سورہ قصص پڑھیے، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 13 سے شروع ہی سے پڑھیے، 7 8 سے لے کر 25 تک واقعہ، لیکن میں بیچ سے یہ کروں گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب آپ ہی غور کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، فرعون کا دور ہے. فرعون سے زیادہ ظالم دنیا میں کوئی ابھی پیدا ہوا ہے؟ آج بھی کچھ لوگ فرعون بنے بیٹھے ہیں. آج بھی کچھ لوگ فرعون بنے بیٹھے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے، کیونکہ فرعون جب بھی اٹھتا ہے تو موسیٰ جیسا آدمی اللہ پیدا کر دیتے. اور آپ حالات کا جائزہ لیجئے. اس زمانے میں فرعون نے آرڈر پاس کر دیا، 1 سال جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو مار دیا جائے گا. ہارون علیہ السلام بچ گئے، کیوں؟ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال نہیں مارنا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال سب بچوں کو مارنا ہے. حالت کیا ہوئی ہوگی؟ لوگوں کے حالات کیسے رہے ہوں گے؟ میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ پر بھروسہ، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا وہی کی. گھبرانے کا نہیں، گھبراہٹ کچھ نہیں. کئی چیزیں اللہ نے بتائی. جب بھی گھبراہٹ ہو جائے تو ان کو سیدھا پانی میں ڈال دینا، سمندر میں. اب غور کیجئے، کوئی ماں اپنے بچے کو پانی میں ڈال سکتی ہے؟ یہ تو اللہ پر سہارا ہی مضبوط ہو سکتا ہے. واقعات بہت آسان ہے، اس سے ہم اپنی زندگی میں کیا لیتے ہیں بس اس پر غور کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈر ہوا. اب اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ سب کو مارنا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہو گئے؟ وہ بچ کیسے گئے؟ پتہ یہ چلا دنیا کی جتنی انٹیلیجنس والے ہیں میرے رب کے انٹیلیجنس کے آگے سب فیل ہے. جتنا لگانا لگا لو، اوپر والا جب چاہے گا تبھی کچھ ہوگا. اب فرعون سے زیادہ ہوشیار کوئی ہو سکتا ہے. اس نے کتنے لوگوں کو لگایا ہوگا. ہر گھر جا کے دیکھو بچہ کہاں ہو رہا ہے، کب پیدا ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کو مارنا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، اللہ نے کتنی حفاظت فرمائی. میرے بھائیو تو نا امید کبھی نہیں ہونے گا، مایوس نہیں. ہم اور آپ شکایت کرتے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب پیٹ میں رہے ہوں گے تو پیٹ تو باہر نکلا ہی ہوگا. لیکن کیسے بچ گئے؟ کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. پیدا ہوئے، ڈر ہوا، پانی میں پھینک دیا. بس صرف واقعہ پر غور کرتے چلے جائیے، پورا مسئلہ حل ہے. اللہ نے کہا گھبرانے کا نہیں، ماں کو کہا. اور یاد رکھیے گا ماں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. قرآن نے جو ذکر کیا، گھبرائیے کا نہیں، افسوس نہیں کرنے کا، جب بھی ڈر ہو پانی میں ڈال دینا. اور اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے. اب پانی میں پھینک دیا، پھر لوٹ کے کیسے آ جائیں گے؟ اور ہم نبی بھی بنائیں گے. یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کا انتظام ہے میرے بھائیو. اس لیے سہارا اوپر والے کا جس نے لے لیا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. پھر آگے ان کی بہن سے کہا پیچھے پیچھے جا. آپا بڑی بہن ہوگی، اس لیے اپنے گھر میں جو بڑی بہن کو آپا بولتے، آپی بولتے، بڑی بہن، وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. یعنی ایک درجے میں بڑی خدمت کرتی ہے اور اپنے بھائیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے. موسیٰ علیہ السلام
کی جو بہن تھی ان کا نام مریم تھا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا بھی نام مریم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کا نام مریم، اور باپ کا نام سیم ہے، مریم بنت عمران، مریم بنت عمران، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا کا نام عمران اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا نام عمران۔ تو دیکھا آپ نے، وہ پیچھے پیچھے چلی۔ اب غور کیجئے، ایک عورت ذات جب ہر طرف پہرا لگا ہوا ہو، اور وہ بھی فرعون کا پہرا لگا ہوا ہو، انٹیلیجنس والے گھوم رہے ہوں، کیسے وہ گئی ہوگی؟ اب قرآن نے واقعے کو مختصر کر دیا، وہ کیسے گئی ہوگی؟ سمندر میں سے اس کا بھائی جا رہا ہے اور اللہ کیسے لے گئے، دھار کو کیا کہا ہوگا اور دھار کو کہاں لے کے جانے کے لیے کہا ہوگا، کون سی چیز کشتی بنی ہوگی، وہ ڈبہ جو ہے وہ کیسا رہا ہوگا، اور بہن کہاں سے دیکھ رہی ہوگی، بہن کا درد کیسا ہوگا۔ میرے بھائیو، بس صرف غور کرنے کی بات ہے، اور وہ بھی پوری دیکھتی چلی گئی۔ آخر وہ جو ڈبہ، وہ صندوق، وہ باکس وہیں پہنچا جو دشمن تھا۔ غور کیجئے کہاں تک اللہ نے پہنچا دیا، اندر گھر تک پہنچایا، اور اس صندوق کو فرعون ہی نے اٹھایا، اس کے گھر والوں نے، سب لوگوں نے اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر آئے۔ ارے یہ تو بچہ ہے، مروا سکتا تھا؟ میرا رب جس کو چاہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو مار نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ فرعون کے دل میں آیا اس کو مار ڈالتے ہیں، اس کی بیوی کھڑی ہو گئی آسیہ۔ یہ عورت جو ہے نا، عورت وہ مردوں سے زیادہ بڑا کام کرتی ہے اور وہ مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایک عورت ہی تو گائیڈ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ بھئی وہ کیسے جا رہا ہے میرا بھائی، ایک عورت ہی، اکیلی عورت، پورے لوگ یہ ہیں۔ پھر فرعون کے گھر میں خود اس کی بیوی کھڑی ہو گئی، لا تقتلوا، مارنا نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کے فائدہ پہنچا دے اور ہم اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں۔ اس واقعے پر غور کیجیے، فرعون وقت کا بادشاہ، دنیا کانپتی تھی، لیکن اس سے یہ پتا چلا لاکھ ہم باہر بڑے بن کے رہیں، گھر کے اندر بیوی کے سامنے ذرا اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ باہر لاکھ آپ شیر رہیں، لیکن اندر اچھے لوگ بھی وہاں جا کے ڈھیر ہو جاتے ہیں، جو فرمان ہو آپ کا۔ جب فرعون نے کہا، فرعون بولا مارنا ہے، تو بیوی نے کہا، آسیہ نے کہ نہیں، اللہ والی عورت تھی، اور دنیا کی 4 عورتوں میں سے ایک ہے جو مکمل عورت ہے، اور اللہ سے دعا کی اور اللہ نے جنت میں ان کے لیے گھر بنا دیا۔ دیکھا آپ نے، وقت کا فرعون، گھر کے اندر بیوی کو اللہ نے توفیق دے دی۔ تو عورتوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ، توحید کا جذبہ بہت زیادہ، مارنا نہیں، مارا نہیں۔ آگے اللہ نے کہا، ہم نے سب کے دودھ کو حرام کر دیا، کسی کا دودھ نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ اب چھوٹے بچے کو کیا پتا بھائی، آپ دے دیجئے، کسی کا بھی پینے لگے گا، وہ کسی کا بھی گود لے لیجئے، اگر پہچانتا ہے نہیں ہے کچھ دیجئے، مسکرائے گا وہ۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے۔ یہ سب واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو، حالات چاہے جیسے بھی رہیں، رونا نہیں، رونے کا راستے نکالیے، اور اللہ راستے نکالتے۔ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، پلا رہی ہے دایا، دودھ پلانے والی دودھ پی نہیں رہے، یہ بچہ کیسا ابھی دودھ پی ہی نہیں رہا۔ تو وہی جو آپی ان کی تھی بڑی بہن، وہ گھر تک پہنچی۔ کیا انتظام ہے میرے رب کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیو، ظاہری محنت کرنی پڑے گی، بغیر ظاہری محنت کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ لوگ بولتے نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور اوپر والے پر بھروسہ کر لو، سب کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کا سسٹم ہے، اس کے حساب سے چلنا ہے۔ دودھ پینا ہے تو دودھ پینا ہے، صندوق میں رکھنا تھا تو رکھنا تھا، وہی جو سسٹم ہے وہ تو بچانے کے لیے کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، میں بتا سکتی ہوں کہ ایک دودھ پلانے والی ہے، اسی کی بہن نے کہا اگر آپ کہیں تو بلا لیں۔ اب وہی مرتا کیا نہ کرتا، کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بلا لائیے۔ تو جب وہ آئیں، ماں کا دودھ پیا تو ان کا دودھ پی لیے۔ یہ سب ایک سسٹم کیوں بتایا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ صرف واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیو، ان واقعات پر غور کرنا ہے کہ دنیا کے جتنے طاقتور لوگ سامنے ہو، اگر اوپر والے کا سہانا ہم نے لے لیا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم کو کچھ کر نہیں سکتی، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی، کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یار اب اتنے سال شادی کو ہو گئے، بچے ہو ہی نہ رہے، اب ختم، مایوس بنے بیٹھے ہیں، اس طرح جھک رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ سورہ ہجر پڑھیے، آپ واقعات دیکھیے،
جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے اور کہا کہ جی آپ کو بچہ پیدا ہوگا، پھر یہ واقعہ آپ کو سورہ ہود میں بھی ملے گا، غور کیجیے، بچہ ہوگا تو ان کی بیوی جو تھی وہ مسکرائی اور ذرا اپنے چہرے پر ماری. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سورہ ذاریات میں بھی غور کیجیے، لیڈیز کا یہ ہے، کبھی بھی لیڈیز کا اگر کوئی اچنبھی بات سنے گی، کوئی تعجب والی بات، تو مسکراہٹ آنا ہے، ویسا کوئی مسئلہ نہیں. اور ارے یہ کیا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیسے بچہ پیدا ہوگا، میں کہاں، بوڑھی ہو گئی، میرا شوہر بھی ایسا ہے، کیسے ہوگا؟ تو اس میں ایک امید کی کرن ہے. ٹھیک ہے آپ بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے بانجھ پن ہے، لیکن میرے رب کے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ جملہ غلط ہے، اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. وہ کیسے؟ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے. اب وہ جب دینا چاہے، وہ جب دینا چاہے. ابراہیم علیہ السلام کو کب دیا؟ کہا جاتا ہے 80 سال 90 سال کے ہو گئے تب دے دیا. مایوس نہیں ہونے کا، چہرے پر کبھی یہ نہیں. ایک دو لوگ ملے، بولے مولوی صاحب میرے بچے کا مسئلہ ہے. ارے بھائی کتنے سال شادی کے ہوئے؟ تو ابھی 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. مایوس کیوں ہیں بھائی؟ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ امید پر دنیا قائم ہے. اللہ سے مانگتے رہیے، رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، دعا کرتے رہیے. پھر اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے. تو پتہ یہ چلا کسی بھی سلسلے میں مایوسی نہیں. کچھ لوگ بیمار ہیں، بیماری کو لے کر آپ مایوس ہو گئے ہیں، اب میں صحیح نہیں ہو سکتا. کتنے سال بیمار ہے بھائی؟ یوں ہی 10 دن سے بیمار ہوں. کتنے سال ہوا؟ یوں ہی 1 مہینہ ہوا. کتنے سال سے بیمار؟ 1 سال ہو گئے. میرے بھائیو، ایوب علیہ السلام 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 18 سال تک بیمار تھے. دعا مولوی صاحب یہ نہیں کہیں گے دوا مت کراؤ، دوا بھی لیکن ساتھ میں دعا بھی. ہم اور آپ دعا کرواتے ہیں، خود دعا نہیں کرتے ہیں. لوگ آئیں گے مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیجیے. بھائی آپ نے بھی تو دعا کرنا، آپ کاہے دعا نہیں کر رہے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ سب واقعات، نا امیدی نہیں، امید، سہارا اللہ. میرے بھائی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا. یہ دعا یاد کر لیجیے. اے اللہ تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا. کبھی آنسو گرائی ہے اللہ کے سامنے. 18 سال ہو گئے. کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب اب میں نے چھوڑ دیا ہے. کیا چھوڑ دیا بھائی؟ اب دعا نہیں کروں گا. کیوں بھائی دعا نہیں کریں گے؟ تھک گیا، سال بھر سے کر رہا ہوں، نو ریزلٹ. اچھا یہاں 18 سال تک کیے تو ریزلٹ آیا ہے، 1-2 سال نہیں، 18 سال کے بعد ریزلٹ آیا. دعا ہی تو ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی بیکار نہیں جاتی، چاہے فوراً قبول ہو جائے یا بعد میں ہو جائے یا پھر مرنے کے بعد ملے اور ہم اور آپ اسی کو چھوڑے ہوئے. تو میرے بھائی امید کی کرن باقی ہے، اس لیے نا امید ہونے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام مکہ چلے گئے، اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جا رہے ہیں، بیوی کو لے کر جا رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364. جب وہاں گئے مکہ تو مکہ میں کوئی انسان نہیں ہے، صرف ایک ہاجرہ ہے، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اور اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، 3 لوگ. اب آ رہے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے یا ابراہیم این تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء. ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں چھوڑ کر، ہم کو تو کوئی ہے ہی نہیں پہچاننے والا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. بار بار پوچھا، اللہ امرک بہذا، مرارن کا لفظ آیا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ خود ہی جواب دیتی، اللہ امرک بہذا، اللہ نے حکم دیا ہے. آگے یا جملہ بتانا چاہ رہا ہوں وہی آخری سہارا. کبھی مایوس مت ہونا، شوہر نہیں ہے تو کیا ہوا، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. بتائیے آج کوئی عورت ایسی ہے، گھر میں، گھر تو تھا ہی نہیں، کہاں گھر، کھجور، پانی کہاں پر؟ وہ درخت کے نیچے.
کوئی گھر نہیں، فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں. مجھے کہنے دیجئے ہمارے یہاں ناشکری بہت آ گئی ہے. کوئی نوکر نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں. اللہ اکبر، کتنی بہادر عورت ہے وہ، کس کے سہارے زندہ ہے. آج ہمارے گھر میں کاکروچ نظر آ جائے، چھپکلی نظر آ جائے تو حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور اگر سانپ نظر آ گیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا حالات. لیکن اللہ والی عورت اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ کوئی سہارا رکھ کے جائیے، کوئی دیکھنے والا رکھ کے جائیے. اوپر والے کا سہارا جس نے لے لیا، دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ اس سہارے کو توڑ سکے؟ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا. جب پانی ختم ہو گیا اور صفا مروہ کے 7 چکر لگائے. اب غور کیجئے، صفا و مروہ پہاڑی، جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، اب تو پہاڑی عدم زمین پہ سٹ گئی. پھر بھی کتنے حاجی لوگ جب بیچ میں دوڑتے ہیں نا تو پانی کا بوتل یا سائیڈ میں پانی ہانپتے ہیں. وہ ایک عورت ذات، اکیلی عورت، وہ صفا و مروہ کے پہاڑ پہ 7 چکر لگائی. رب کو زیادہ پسند آ گئی. تو جو اللہ کو اپنا سہارا بناتا، میرا رب ان کے نشان کو آخری تک زندہ رکھتا ہے. آپ ہی بتائیے ہاجرہ کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ 7 چکر جو اس نے لگائے، جو بھی حج اور عمرہ کرنے جائیں گے، جب تک 7 چکر نہ لگائے نہ اس کا حج ہو نہ عمرہ ہو. کس کی یادگار ہے؟ ایک عورت کی یادگار ہے. میرے بھائیو، اوپر والے کا سہارا. جو آیت میں نے پڑھی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، آخری طرف آؤں گا. یعقوب علیہ السلام کے واقعہ پر غور کیجیے، ایک دم تسلی ہے. بیٹے نے خواب دیکھا، اس لیے سورہ یوسف بار بار پڑھنی چاہیے. ابا میں نے یہ خواب دیکھا. بیٹا خواب مت بتانا، پتہ یہ چلا اپنے پاس جو بھی نعمت ہو کسی کو نہیں دکھانی چاہیے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی دولت آئی 2 چیز کریں گے، بہترین گھر لے لیں گے، بہترین گاڑی. لگنا چاہیے سیٹ صاحب. جی نہیں، نعمت کو چھپائیے، کیونکہ نعمت کو نہیں چھپائیے گا تو دوست نہیں، آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہو جائے گا. سورہ یوسف کی سٹارٹنگ پڑھی ہے ایسے، میں نے خواب دیکھا ابو جان، تو ابا نے کہا بیٹا بھائیوں کو مت بتانا، بھائیوں کو. یہ حسد اور جلن وہی. یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اب بیٹے یوسف کیا معلوم کہاں ہیں. 40 سال تو ہو گئے ہوں گے اس خواب کے بعد، یا 80 سال لے لیجئے، اس کے بعد یہ خواب سچ ہوا. لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹو یوسف کو اور ان کے بھائیوں کو تلاش کرو. ارے یہ کب کا واقعہ ہے؟ اور رو رو کے آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی. ہم اور آپ روئیں گے؟ 40 سال روئے ہوں گے یا 80 سال روئے ہوں گے، اس سے کم تو ہوا ہی نہیں ہوگا. اور آنکھیں جو کالی تھی نا وہ سفید وائٹ ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن سہارا اوپر والے کا. نا امید نہیں، امید کی کرن باقی ہے. اس لیے میرے بھائیو، گھبرانا جو ہمارے اندر آ جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، بالکل نہیں. اور بالآخر دیکھا آپ نے رزلٹ کس طریقے سے ملا. جاؤ تلاش کرو. ایک وقت آیا جب یہ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے. ابھی بھائیوں کو کیا معلوم کہ میرا یہ بھائی یہی بادشاہ بنا بیٹھا، کیا معلوم. لوگوں نے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، میرے رب نے کنویں سے نکال دیا. اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، آپ کے بھائی خود کھڈا کھودیں گے آپ کے لیے، آپ کی بہن کھڈا کھودے گی، لیکن گھبرانے کا نہیں. اوپر والا اس کھڈے سے نکال دیتا ہے، کنویں سے نکال دیتا ہے. نکالا. کہاں کہاں نہیں گئے ہیں یوسف علیہ السلام. ان کی زندگی آپ پڑھیے گا، امید کی کرن باقی ہے اور نا امیدی کبھی نہیں. جس گھر میں گئے وہاں عورت کے ساتھ کس طریقے سے آزمائش میں ڈالے گئے. جیل میں چلے گئے، کئی سال جیل میں رہے ہوں گے. 9 سال تو فکس ہے، 3 سے 9 سال فکس ہے. اس کے علاوہ کتنے رہے؟ پھر مصر کے بادشاہ بن گئے. اللہ نے کیسے بنا دیا. تو میرے بھائیو، رزلٹ یوں ہی نہیں ملتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب فائدہ ہوتا ہے. ایسے حالات میں ضروری ہے کہ اچھے لوگوں سے ملیے. آج کل میں تیرے کو بولا تھا نا، میں تیرے کو بتایا تھا نا، تو کاروبار شروع کیا اس لیے تیرا ٹھپ ہو گیا، جا. نہیں بھائی، نصیب کا لکھا تھا، نصیب کا لکھا تھا اس لیے چلا گیا. بھائی گھبرا کیوں رہا ہے؟ اپنے یہاں تسلی دینے والے بھی لوگ نہیں ہیں، تانا دینے والے سب ہیں. ہمدرد کوئی نہیں ہے، سر درد سب ہے. سر درد. ارے بھائی اگر ہمدرد نہیں بن سکتے تو سر درد بھی مت بنو.
تسلی دو، کوئی بات نہیں، آج چلا گیا کل آ جائے گا۔ جس کے پاس ایسی بیوی ہے گھبرائیے نہیں، اللہ راستے نکالیں گے، پوری ٹینشن ختم۔ جس کے پاس دوست ہے گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں۔ بس ایک دو واقعہ بیان کر کے میں آخری طرف آ رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی لوگ پہلی مرتبہ آئے تو کیا حالت ہوگی؟ سب کو پہچان گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو چھوڑوں گا نہیں، تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا، اب تیرے لوگوں کو بتاتا ہوں، سب کو بنوا دو، سب کو مارو ایک طرف سے۔ کیا معاف، میرے بھائیو، معاف کرنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے، معاف کرنا سے۔ دوسری مرتبہ بھائی آئے تو بنیامین بھی آیا، ان کا سگا بھائی۔ جب سگا بھائی آیا تو سگے بھائی کو سائیڈ میں لیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے دوست اگر اچھے ہیں تو آپ کو تسلی والا جملہ کہیں گے، انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 69۔ میں تمہارا بھائی ہوں، گھبرانا نہیں جو یہ لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی پوری پریشانی میں ڈال دیا، پھر بھی بولے گھبرانا نہیں۔ آج ہو سکتا ہے ایسا؟ میرے بھائیو، یہ بولنا بہت آسان ہے لیکن بھروسہ رکھنا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب واقعات اس لیے سنائے گئے ہیں کہ جو بھی گھبراہٹ کبھی بھی آ جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ مایوس ہو گئے ہیں، مایوسی کو تو ختم کر دے۔ کورونا وائرس سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد نجات دے دے۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا، اللہ دوبارہ اٹھا دے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفائے کلی عطا فرما، جو چلے گئے اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اے اللہ، جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ راستے نکال دے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، قرآنی بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔